بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ایک بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد کتنی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، حرمین شریفین کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، لوگ بہت زیادہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں اور اس چیز کو وہاں پر معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں۔ ناظرین، پہلی صورت، نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد کتنی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتلا دوں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، ایک بہت چھوٹی مسجد ہے، 2-3 صفیں جس کی بنتی ہیں، یا 3-4 یا اس سے کچھ زائد صفیں بنتی ہیں، چھوٹی مسجد ہے۔ تو یاد رکھیں، چھوٹی اگر مسجد ہے تو ایسے صورت کے اندر نمازی کے سامنے سے گزرنا درست نہیں ہے۔ البتہ نمازی کے سامنے کچھ ستھرا ہونا چاہیے، کچھ سامنے کوئی چیز رکھی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے سامنے سے گزرا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے، مسجد بہت بڑی ہے، مسجد کبیر جس کو کہتے ہیں، بڑی مسجد ہے، تو ایسے صورت کے اندر انسان جب نماز پڑھتا ہے، قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اور انسان کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں، اس جگہ پر نظروں کو رکھ کر آگے جہاں جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، اور اس کا تخمینہ جو ہے اندازاً یہ لگایا جاتا ہے 2 صفوں کی مقدار، یعنی انسان جب اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھتا ہے تو اس کی نظر جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 صفوں تک جاتی ہے آگے، اس سے آگے انسان کی نظر نہیں جاتی۔ اگر مسجد بڑی ہے یا انسان جو ہے صحرا کے اندر، جنگل بیابان کے اندر نماز پڑھ رہا تھا اور وہاں سے بھی لوگ سامنے سے گزرنے والے تھے، وہاں پر بھی یہی صورت ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے آگے 2 صفوں کا اور آپ اندازہ لگا لیں، 2 صفوں کو چھوڑ کر آپ آگے سے گزر سکتے ہیں، یہ گزرنا جائز ہے۔ البتہ 2 صفوں کا کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے، جہاں پر انسان کی نظر ہے اس سے آگے کم از کم 2 صفوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، تو اس سے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حرمین شریفین کے اندر نمازیوں کے سامنے سے لوگ بہت زیادہ گزرتے ہیں، اور یہ چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی وہاں پر۔ اللہ رب العزت تمام میرے ناظرین کو حرمین شریفین کی بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو وہاں پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ نمازیوں کے سامنے سے لوگ گزرتے ہیں۔ اصل میں حرمین شریفین وہ جگہ ہے جہاں پر نمازیوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، وہاں پر اس چیز کا لحاظ رکھنا، سامنے سے اگر نہ گزرا جائے تو وہاں پر بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز۔ اس لیے ازدحام کی وجہ سے، بہت زیادہ نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے وہاں پر سامنے سے گزرا جا سکتا ہے۔ اگر وہاں پر بھی ہم اس چیز کو جائز قرار نہ دیں تو وہاں پر بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کی صورت یہ بن سکتی ہے، اگر کوئی شخص آگے والی صفوں میں تھا اور اس کو کوئی حادثہ لاحق ہو گیا، اس کو بول و براز کا کوئی مسئلہ اس کو لاحق ہو گیا، اگر وہ سامنے سے نہیں گزرے گا تو بہت سارے نمازیوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی یہ چیز۔ البتہ حرمین شریفین کے اندر نمازیوں کے سامنے سے جو گزرا جاتا ہے، اس کی صورت یہاں کی صورت سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر نمازی بہت کم ہوتے ہیں، وہاں پر نمازی لاکھوں میں ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر اگر اس چیز کو ہم جائز قرار نہ دیں، سامنے سے نمازی کے سامنے سے نکلنے کو، تو لوگوں کے لیے یہ چیز بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔
اللہ رب العزت عمل کے توفیق عطا فرمائے۔